ہم تو ایران میں رجیم چینج کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ ہماری تو اپنی ہی رجیم خطرے میں پڑ گئی۔ مسٹر ٹرمپ آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز کی ممکنہ شکست کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو مسٹر سٹارمر اپنی پارٹی لیبر سے بیزار ووٹرز کو دیکھ رہے ہیں۔ مسٹر نیتن یاہو برلن میں بیٹھ کر بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ خفیہ اتحادی یونان و قبرص پریشان حال اپنی غیر جانبداریت کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں۔ خلیج کے غدار دبک کر بیٹھے ہیں۔ یہ کس کی ضربیں ہیں جس نے دنیا میں امید کی شمع روشن کر دی ہیں؟ ان ظالموں نے تو سوچا تھا کہ ہم نے تو وینزویلا میں ایک چھوٹے سے آپریشن میں ایک بھی فوجی کے نقصان کے بغیر وہاں کے حاکم کو گرفتار کر لیا تھا۔ آگے بھی ہماری زور زبردستی کو کون مائی کا لال ہے جو روک پائے گا؟ روس ہے تو اس کی فوجیں یوکرین میں پھنسی ہوئی ہیں، چین ہے تو اس کے مالی مفادات اس کو بہت کچھ کرنے نہیں دیتے، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، سوڈان میں خانہ جنگی برپا کر دی، لیبیا کو بھسم کر دیا، یمن تباہ حال ہے، لبنان زخمی ہے، فلسطینی خون سے لہو لہان ہے۔ کون ہے جو ہمارے آگے کھڑا ہونے کی ہمت بھی کرے گا؟ ہاں، ایک ملک جو پوری عالمی شیطانی نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ دشمن اصلی ایران کیست؟ امریکا کا۔ اور اس کی رہنمائی ایک 86 سالہ بوڑھے کے ہاتھ میں تھی۔ شیطانی قوتیں جانتی تھیں کہ یہی شخص ہے جو ان کے عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، عالمی طاغوتی نظام کی راہ میں رکاوٹ۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک بوڑھا نہیں شخص ہی تو ہے، جس کو قتل کریں گے ایران میں کیوس ہوگا اور آخری مزاحمتی قوت بھی تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بوڑھا شخص بنکروں میں چھپ کر اپنی قوم کو رہنمائی دے گا، لیکن اس شخص کا ایک ہی فیصلہ تھا، اس کو اپنے رب پر اور اپنی تیار کردہ نسل پر اعتماد تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی شہادت اب اس کی قوم کے لیے ہے اور اس کے انقلاب کی بقا اور فروغ کے لیے ضروری ہے۔ دشمن نے ایران کو مذاکرات کا تاثر دیا، دنیا کو بتایا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور ایران کی تجاویز پر غور ہو رہا ہے۔ لیکن دھوکے سے اپنا پہلا حملہ اپنی پوری فائر پاور اسی گھر پر جھونکی جس میں وہ بوڑھا شخص رہائش پذیر تھا۔ دشمن سمجھا وہ بازی جیت چکا ہے، لیکن اس نے بازی ہار دی تھی۔ 86 سالہ شخص کی مظلومانہ شہادت نے امت کو اپنے درخشاں ماضی کی یاد دلا دی۔ آیت اللہ علی خامنئی رحمت اللہ علیہ صرف شیعوں کے نہیں، سنیوں کے بھی دلوں میں بستے ہیں۔ وہ شہید فلسطین ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ دشمن حیران پریشان ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا، لیکن امت کو بتا گیا کہ ظالموں کی چاپلوسی کرنے والے نہ اس دنیا میں کبھی عزت پا سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ لیکن افسوس کہ دور جدید کا عالم اسلام کوفہ بنا ہے، جس کے دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ۔ مگر اس دفعہ دور جدید کے معرکہ کربلا میں حق کو اخلاقی فتح ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عسکری فتح بھی حاصل ہوگی۔